نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 تا 196 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشستوں میں جب یہ بات سامنے آئی کہ معاملات اور معاہدات کسی بھی شعبہ میں ہوں، خواہ معیشت ہو، معاشرت ہو یا سیاست ہو، اور کسی بھی سطح پر ہوں، خواہ نیشنل یا انٹرنیشنل، وہ اللہ کے احکام و قوانین کی روشنی میں طے پائے جانے چاہیے۔ لیجسلیٹو اتھارٹی صرف اللہ تعالی ہیں۔ تو یہ بات کیا ہر کسی کو اچھی لگے گی؟ ہرگز نہیں۔ کفار پلیٹ میں رکھ کر دنیا تمہارے حوالے نہیں کر دیں گے کہ تم اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کر لو، بلکہ مقابلہ کی فضا قائم ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا۔ جب قتال کا حکم دیا تو اشکال پیدا ہوا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، حدود حرم ہے، شہر مکہ میں قتال کی اگر نوبت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ ہمارے لیے تو وہ بڑی باعث عظمت جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے واضح ہدایت فرما دی تھی کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال تو نہ کرو اس وقت تک حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، لیکن جب وہ تم سے قتال کریں پھر تم پیچھے نہ ہٹو۔ آج جو آیت سمجھنے جا رہے ہیں اس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کیا جاتا تھا، اس میں لڑائی وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، جس طرح حدود حرم میں نہیں کی جاتی تھی۔ یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ لہٰذا ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سن 7 ہجری میں جب اپنا فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بھی ماہ ذوالقعدہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تو ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ہم تو اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے، تو قابل احترام مہینے ہیں۔ تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے، جس کو اب ہم شروع کرنے لگے۔ دیکھیے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ یعنی اگر تو کفار حرمت والے مہینے کا لحاظ کریں گے تو مسلمان بھی لحاظ کریں گے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی قصاص ہے، بدلہ ہے، برابری ہے۔ جو ان مہینوں میں بے حرمتی کرے گا تو اس کی بے حرمتی کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا آغاز کریں گے، پھر یہ نہیں کہ تم خود کو ان کے حوالے کر دو، بلکہ پھر تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی شخص بھی تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، یعنی حد سے پھر تجاوز نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین کرو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد و نصرت متقین کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دشمنوں سے جو قتال کرنے کا کہا جا رہا ہے، یہ جو فوج کھڑی ہوگی، مقابلہ کرے گی، لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو سامان بھی تو مہیا کرنا ہے۔ تو یہ سامان مہیا کرنا سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اگلی آیت، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو خود کو ہلاکت میں۔ یعنی اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو دشمن جو ہے وہ تو پھر سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تم سامان مہیا نہیں کرو گے تو نتیجہ نکلے گا دشمن مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس دشمن کے لیے میدان کو خالی کر دینا ہے۔
اور جب دشمن مضبوط ہو کر تمہارے سروں پر پہنچ جائے گا تو پھر ہلاکت ہی ہے، لہذا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی سے کام کیا کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری کے کام حسن پیدا کر کے اور بڑی عمدگی سے ادا کیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بڑی عمدگی سے اور اچھی طرح احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، یہی تو لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہیں یہ 8 آیات ہیں، آیت نمبر 196 تا 203، ان میں حج و عمرہ کے متعلق احکام و ہدایات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج و عمرہ اللہ کے لیے، یعنی جب کوئی شخص حج و عمرہ بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کو ادھورا نہ چھوڑے۔ جب شروع کر دیا تو تکمیل لازم ہے، پوری شرائط اور فرائض کے ساتھ اس کو مکمل کرو، اور اس حج و عمرہ کو کرو بھی للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد اس میں کار فرما نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد اگر حج و عمرہ نہ کر سکے، کوئی مجبوری پیش آ جائے تو کیا کریں؟ تو اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی احرام باندھ لینے کے بعد تم روک دیے گئے، کوئی دشمن مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دے، جیسے ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، انہیں روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں، تو وہ عمرہ کی ادائیگی کے بغیر ہی حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھ کر واپس آ گئے تھے۔ اگر یوں روک دیا جائے اور انسان واپس آنے پر مجبور ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیے اگلی آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو قربانی کا جو جانور میسر ہو وہ ذبح کرنے کے لیے پیش کر دو۔ اس کو احرام کھولنے کا فدیہ سمجھے، اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ مونڈو اپنے سروں کو اس وقت تک جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ کسی کے ذمہ لگا دیں حدود حرم میں ہماری قربانی فلاں وقت تک ذبح کر دے، اس وقت کا اندازہ کر کے پھر سروں کو منڈوائیں اور پھر احرام کی پابندیوں سے حلال ہو جائیں۔ اب اگلا سوال، کوئی انسان حج و عمرہ کی ادائیگی سے تو نہیں روکا گیا، لیکن کسی سر کی بیماری یا زخم کی بیماری کی وجہ سے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی مجبوری پیش آ گئی، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، یعنی احرام باندھ لینے کے بعد کسی بھی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی بھی حصے کے بال منڈوانے اگر ناگزیر ہو جائیں تو پھر بقدر ضرورت بال منڈوانا جائز ہے۔ لیکن اگر بال منڈوانا جائز ہے تو پھر اس کی صورت میں فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ فدیہ کیا ہے وہ اگلی حصے میں دیکھیے آیت کے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ دے دے، یعنی روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کا جانور دے دے، ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے، جون سا چاہے فدیہ کے طور پر ادا کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اس روایت میں اس فدیہ کی وضاحت کی ہے کہ 3 روزے رکھے یا پھر 6 مساکین کو آدھا سا گندم بطور صدقہ دے دے یا 1 بکری ذبح کرے، یعنی تینوں میں اختیار ہے، جو چاہے ادا کر دے۔ اگر روزے رکھے تو تینوں لگاتار رکھے، اور روزہ اور صدقہ کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، ہر جگہ سے ادا کر سکتا ہے، لیکن قربانی کے لیے حدود حرم متعین ہے۔ یہ جانور پیش کرنا اس موقع پر یہ دم جنایت کہلاتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی بیت اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کرے، یعنی حج کے لیے گیا
اور پھر پہلے عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا، پھر یوم ترویہ 8 ذی الحجہ سے حج کا احرام باندھ کر افعال حج ادا کر لیے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ ہمارے ہاں اکثر یہی حج تمتع کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ذرا آسانی ہے۔ حج و عمرہ کو جمع کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام نہ کھولے اور احرام کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو رکھے، پھر اسی احرام سے حج بھی ادا کر لے۔ اس طریقے سے حج ادا کرنے کو حج قران کہتے ہیں۔ تو ان دو طریقوں میں سے جس طریقہ کے ذریعے بھی حج کوئی بھی شخص حج کے ساتھ عمرہ کی سہولت کو حاصل کرے تو پھر اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، تو جو قربانی میسر ہو وہ پیش کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قربانی بطور شکرانے کے پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ دم شکر ہے، لہٰذا اسے خود بھی کھا سکتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے، لہٰذا خود نہیں کھا سکتے۔ بہرحال جو بھی ہو، دم شکر ہو یا دم جبر ہو، قربانی تو پیش کرنی ہے نا، قربانی پیش کرے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو، مالی حیثیت کمزور ہو، تو کیا کرے؟ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو شخص نہ پائے یعنی قربانی نہ کر سکے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دن کے روزے تو ہیں ایام حج میں، وہ رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب تم واپس لوٹو، تو تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ یعنی جو شخص قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر 10 روزے اس طریقے سے واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھ لے، 9 ذی الحجہ تک پورے کر لے وہ 3 روزے، اور باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر رکھے، اور یہ 7 روزے جہاں چاہے اور جب چاہے رکھ لے۔ یہ حج و عمرہ کو جو جمع کرنے کی سہولت دی گئی تھی، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیے اگلی آیت، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ سہولت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج و عمرہ کو جمع کرنا منع ہے۔ یہ سہولت صرف ان لوگوں کو فراہم کی گئی ہے جو حدود حرم کے باہر سے سفر کر کے آتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو کہ جتنے بھی احکامات جاری ہوئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ ظاہر ہے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر سزا تو ملتی ہے، تو اگر اللہ سزا دیں گے تو کیا کوئی بچ سکے گا؟ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اصول و قوانین سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔